دیجئے, اسی لیے تو ان کو دعوتیں دی گئی تھی, اسی لیے تو ان کو شربت پلایا گیا تھا, اسی لیے انہیں خلعتیں دی گئی تھی, اسی لیے تو انہیں دینار و درہم دیا تھا. اب چونکہ یہ سب کوفے میں موجود ہیں, سب سے پہلا حکم جناب ابراہیم نے جاری کیا کہ کوفے کی سفیلوں پہ پہرا سخت کر دیا جائے. اب کوئی بچ کے کوفے سے بھاگنے نہ پائے. محمد ابن اشد بھی ہیں آج اندر ہاتھ میں آئے ہوئے. کوفے کی سفیلوں کا پہرا مضبوط کر دیا گیا, اور اب گرفتاریوں کا سلسلہ ہم بھی شروع کرتے ہیں. کچھ دیر کے لیے آپ سبھی میرے ساتھ مختار کے وہ سپاہی بن جائیے کہ جنہوں نے کربلا کے سرغنوں کو گرفتار کیا تھا. تو آپ حضرات ہیں نا تیار گرفتار کرنے کے لیے؟ کیوں آواز نہیں نکلتی؟ اتنی کمزور آواز سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا شمر کو. چلیے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا جائے. تیار ہیں آپ حضرات؟ تو تیار ہیں تو آپ ایک تحفہ درود پیش کریں تاکہ گرفتاریاں شروع ہوں. ایک دن دربار میں بیٹھے ہیں جناب مختار. یہ واقعہ ہو چکا انقلابیوں کا. دو تین دن گزرنے کے بعد ایک بڑھیا گرتی پڑتی لکڑی کے سہارے, جس کی کمر جھکی ہوئی, جو اردو کے واؤ کی شکل کی تھی, بڑھیا جھکی بالکل کمان, وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دارالامارہ کی طرف جا رہی تھی. اور جناب عبداللہ ابن کامل انصاری اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ دارالامارہ سے بازار کی طرف جا رہے تھے. ان کی نگاہ اس بڑھیا ضعیفہ پہ پڑی. رکے, گھوڑے کو روکا, اپنے سپاہی سے کہا دیکھو یہ ضعیفہ, یہ بوڑھی لگتا ہے دارالامارہ کی طرف جا رہی ہے کسی حاجت کی بنا پہ. جائے گی دربار میں, مختار سے دربار میں حاجت کہے گی. اس سے پہلے کہ یہ دربار میں پہنچے تم جاؤ پتا کرو کہ اس کی کیا حاجت ہے. سپاہی دوڑتا ہوا آیا, ضعیفہ کو سلام کیا. یہ ہے اسلامی قانون, یہ ہے اسلامی طریقہ, یہ ہے اخلاقیات. ضعیفہ کو سلام کیا. کہا بی بی آپ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ کہا بیٹا میں دارالامارہ جا رہی ہوں. کہا بی بی دارالامارہ کیوں تشریف لے جا رہی ہیں؟ کہا تجھ سے کوئی مطلب نہیں, تجھ سے کوئی مطلب نہیں, مجھے امیر مختار سے ملنا ہے, امیر کوفہ سے کچھ کام ہے. کہا بی بی میں ان کا سپاہی ہوں, ان کے جو فوجوں پولیس کا جو بڑا افسر ہے نا عبداللہ ابن کامل انصاری, میں ان کا سپاہی ہوں. آپ مجھ سے بتلائیں آپ کی کیا حاجت ہے, کوئی بات ہے تو میں پوری کر دوں, آپ کی حاجت پوری کر دوں. کچھ نہیں بیٹا تجھ سے کوئی مطلب نہیں, تجھ سے کوئی مطلب نہیں. عبداللہ ابن کامل خود آئے دوڑ کے. کہا اے ضعیفہ بتاؤ کیا چاہتی ہو, کیا حاجت ہے تمہاری؟ کہا نہیں میاں تم اپنے راستے جاؤ, تم سے کوئی مطلب نہیں, مجھے تو دربار میں مختار سے ملنا ہے. تو سب واپس لوٹ آئے. بڑھیا کو سنبھال کے عزت کے ساتھ دربار میں پیش کیا. بڑھیا نے کہا کون ہے بھائی تمہارا امیر؟ کہ یہ ہیں ہمارے امیر مختار. کہا کیوں بیٹا تو ہی ہے مختار ابن عبید ثقفی؟ کہا ہاں بی بی میں ہی مختار ابن عبید ثقفی ہوں. تو اچھا بیٹا سن میں ایک خبر لائی ہوں تیرے لیے. بڑھیا آئی, کان میں بولی, کچھ کان میں بولی. کیا بولی بڑھیا؟ کان میں اس نے چپکے سے کہا اے مختار میرے گھر میں 3 بدماش چھپے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور ان تینوں نے مجھے دینار دیے ہیں تاکہ میں روٹیاں لا دوں ان کے لیے, کھانے کا سامان لا دوں میں ان کے لیے. اور آج رات کو وہ بصرہ فرار کرنا چاہتے ہیں, بصرہ بھاگنا چاہتے ہیں. اے مختار یہ کوفے کے سرغنے ہیں, تینوں کے تینوں چھپے ہیں میرے گھر میں. کہ سبحان اللہ ضعیفہ, خدا کرے جناب سیدہ تجھے اس کا اجر دیں, تو نے بہترین خبر مجھے پہنچائی.
عبداللہ ابن کامل سے کہا ادھر آؤ، سنا تم نے کیا کہا؟ کہا حضور سنا نہیں میں نے۔ کہا اس کے گھر جاؤ، 3 چھپے ہیں انہیں پکڑ کے لے آؤ۔ 3 درود پڑھے محمد والے محمد۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے، تینوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک کا نام تھا حارث بن نوفل، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ حارث بن نوفل، حارث بن، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ حارث بن نوفل، حارث بن بشیر، عمر ابن جارود، یہ 3 گرفتار ہو کے پیش کیے گئے۔ حارث بن نوفل، حارث بن بشیر اور قاسم ابن جارود۔ حارث بن نوفل کھڑا کر دیا گیا دربار میں، بتا تو نے کیا کیا تھا؟ حضور میں نے کچھ کیا نہیں تھا۔ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا؟ کہ حضور میں نے، کچھ لوگ امام حسین کے اونٹ کو ذبح کر کے نہر کر کے اس کا گوشت کھا رہے تھے، میں نے گوشت کھایا تھا۔ اچھا تو گوشت بہت پسند ہے تجھے؟ گوشت کھایا تھا تو نے امام کا، باپ کا مال سمجھا تھا اپنے کا؟ اس کے جسم کے اس حصے سے گوشت کاٹا جائے۔ اب جو آداب منبر کے خلاف ہے میں بتلا نہیں سکتا کہاں کا گوشت کاٹا گیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بھونا گیا، روسٹ کیا گیا گوشت، نیزے کی نوک پہ رکھ کے روسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد کھا، اسے کھا۔ اب اپنا گوشت بھنا ہوا جسم کے اس حصے کا کیسے کھائے کوئی؟ وہ پہلے ہی تکلیف میں پریشان ہے، کہا نہیں نہیں کھانا پڑے گا۔ اس نے کھانے سے انکار کیا تو نیزے کی نوک سے ایسے مقام پہ اذیت پہنچائی گئی کہ اس نے فوری گھبرا کے منہ کھول دیا، منہ میں ٹھونس دیا گیا، چبا کھا۔ اور اس طریقے سے اسے واصلے، اس کا گوشت کھلا کھلا کے اسے واصلے۔ تو بھی درود پڑھے محمد والے۔ دوسرا پیش کیا گیا، بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا؟ حضور میں نے کچھ نہیں، زیادہ تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے کسی کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو کچھ نہیں کیا میں نے۔ ہاں میں نے البتہ امام کا عطردان لوٹ لیا تھا۔ اللہ اکبر، کوہرام مچا۔ حسین کو خوشبوئیں بہت پسند تھی۔ حسین ہمارے تیسرے امام، ان کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، تو کہا عطردان لوٹا تھا تو نے؟ اچھا خوشبو پسند ہے تجھے بہت؟ کہا اچھا لاؤ اس کے خوشبو کا انتظام کرو۔ تمام درباریوں کو جو موجود تھے نا، ان کو حکم دیا گیا کہ سب اس کو بٹھاؤ زمین پہ۔ اس کے بعد سب کے اوپر واجب قرار دے دیا گیا، حکم دیا سرکاری کہ نمبر 2 درود پڑھے محمد والے محمد۔ سبوں نے تبرکن اتنا کہ وہ اس میں ڈوب گیا اور ایک انبار جمع ہو گیا۔ خوشبو پسند تھی نا، کہا مارو پتھر اب اس میں ڈھیر میں۔ سامنے ڈھیر میں پتھر پھینکنے شروع کیے، اتنے پتھر کہ پورے تعفن دربار میں بدبو، اور وہ واصلے درود پڑھے محمد۔ تو جناب آئیں گی کیف کی منزلیں، خوش ہونے کے سامان جناب مختار نے اکٹھے کیے ہیں۔ کیوں نہ ہو چوتھے امام سن 61 ہجری کے بعد سن 67 ہجری 9 ربیع الاول کی صبح کو جب مسکرایا ہو، اتنا غم زدہ امام، اور ایسے غم زدہ امام کے چہرے پہ جس نے مسکراہٹیں بکھیر دی ہوں، کیا کہنا اس کا؟ آئیں گی کیف کی منزلیں، انشاءاللہ آپ خوش ہوئیے گا آپ حضرات بھی۔ چلیے تیسرے کی باری آئی، کھڑا کرو تیسرے کو سامنے۔ قاسم ابن جارود وہ کانپنے لگا، یہ 2 آدمیوں کا حشر دیکھا نا، تو وہ تیسرا کانپنے لگا۔ کانپتے کانپتے اس کے منہ سے کب جاری ہوا، اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ کہا بتا
تو بتا کہ کربلا کے میدان میں تو نے کیا ظلم ڈھائے تھے؟ کہا حضور میں کربلا گیا ہی نہیں تھا. اور واقعہ ہے کہ وہ کربلا گیا نہیں تھا. کہا نہیں، وہ فہرست جو کربلا گئے تھے اس فہرست میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، تو گیا تھا کربلا. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کانپ رہا تھا انسان. کیا حضور بے شک میرا نام لکھا ہے کربلا جانے والوں کی فہرست میں، لیکن میں کربلا گیا نہیں تھا حضور. کہ کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے اپنے دلیل میں؟ کہا ہاں، میں جہاں رہتا ہوں میرے پڑوسیوں سے پوچھ لیا جائے کہ میں کربلا نہیں گیا تھا. کہا بلاؤ. پڑوسی بلائے گئے دربار میں. پوچھا جناب مختار نے، یہ کہتا ہے کہ یہ کربلا نہیں گیا تھا اور دلیل کے لیے تمہارے نام لیے ہیں اس نے ڈیفنس میں، وٹنس میں، کیا کہتے ہیں آپ حضرات؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، اے امیر مختار بے شک یہ اپنے دلیل میں سچا ہے، یہ کربلا گیا نہیں تھا. اگرچہ کہ وہ فہرست جو زبردستی لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا تھا امام کے خلاف، اس میں اس کا نام لکھ لیا گیا تھا، لیکن جب فوجیں کوچ کر رہی تھی نا تو یہ بہانہ بنا کے بیماری کا گھر میں بیٹھ گیا. بے شک یہ بیمار تھا، یہ نہیں گیا کربلا، یہ کوفے میں موجود تھا. کب بلایا اپنے پاس، کانپ رہا تھا قاسم ابن جارود، اپنے پاس بلایا، گلے سے لگایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، شربت پلایا. کہا مت گھبرا مت گھبرا، اگرچہ تو کربلا نہیں گیا تھا تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے، تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر. ماحول ایسا تھا کہ دو ظالمین نے اپنے ظلم کی داستان سنائی ہے، کوہرام مچا، رونے کا کوہرام ہے، لیکن تیسرے آدمی کو ایسے میں اگر آپ اور ہم ہوتے تو اسے پکڑ کے قتل کر دیتے بنا اس سے پوچھے ہوئے. لیکن جب اس کی داستان سنی، اسے بٹھایا گیا، شربت پلایا گیا، دینار و درہم انعام میں دیے گئے کہ بے شک ہماری وجہ سے، سپاہیوں کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی، تو اتنی دیر حیران اور بدحواس کھڑا رہا، یہ لے دینار و درہم لے جا، ڈیمیجز دیے. کہا جا تجھے آزاد کیا جاتا ہے. یہ تھا اسلام. اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک دن جناب مختار ابن عبید ثقفی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے دارالعمارہ سے بازار کی طرف گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے. راستے میں منہال دکھائی دیے، گھوڑے سے کود پڑے، پاس پہنچے، سلام کی، گلے سے لگایا، ہاتھوں کا بوسہ لیا. اے منہال، تم حج سے واپس لوٹ آئے، یقیناً تمہاری ملاقات میرے امام سے ہوئی ہوگی، زین العابدین سے ہوئی ہوگی، علی ابن الحسین سے تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی، تو ہاتھ چومے. تم نے یہ ہاتھ امام کے ہاتھ کو مس کیے ہوں گے. ہاتھوں کو چومنے کے بعد کہا، دیکھیے اشتیاق دیکھیے. کہا منہال، کیا امام نے میرے بارے میں کچھ پوچھا؟ تمہاری ملاقات ہوئی امام سے؟ تو منہال نے جواب دیا، ہاں میری ملاقات ہوئی علی ابن الحسین سے. بہت دیر تک آپ کے بارے میں گفتگو کی انہوں نے مجھ سے، آپ کے حالات پوچھے، کوفے کے بارے میں پوچھا، آپ کی حکومت کے بارے میں پوچھا. پھر کہا میں نے، تم نے کیا کہا ان سے، تم نے کیا کیا باتیں کی؟ تو جب میں باتوں کا سلسلہ جاری ہوا تو منہال کہتے ہیں میں نے ان سے کہا. منہال کہتے ہیں اے مختار، امام نے مجھ سے پوچھا، امام نے مجھ سے یہ پوچھا، اے منہال یہ بتلانا کیا ہرملہ گرفتار ہوا ہے؟ کیا ہرملہ بھی گرفتار ہوا یا نہیں مختار کے ہاتھ پر؟ تو جناب مختار نے کہا اچھا منہال تو تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا، منہال کہتے ہیں میں نے کہا یہ اپنا رسول اللہ، جب میں چلا تھا تب تک تو ہرملہ گرفتار نہیں ہوا تھا، لیکن مولا مجھے یہ بتائیں آپ نے شمر کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عمر سعد کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے خولی کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے سنان کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا تو ہرملہ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو مختار نے کہا پوچھا اے منہال تو امام نے کیا جواب دیا؟ تو منہال کہتے ہیں امام کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، امام کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، رو کے مجھ سے یہ فرمایا اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، اے منہال تم نے یہ سوال پوچھ کے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھو منہال، جن کا تم ذکر کر رہے ہو نا، عمر سعد، شمر، یہ میرے باپ کے قاتل، میرے بھائی کے قاتل، یہ سب وہ تھے جو میدان میں لڑنے کے ارادے سے گئے تھے. اے منہال، کیا میرا چھوٹا بھائی علی اصغر 6 مہینے کا،
کیا میرا چھوٹا بھائی علی اصغر اس قابل تھا کہ لڑنے کے لیے میدان میں جائے؟ منہال تم نے انصاف نہیں کیا. تو کہا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں، منہال اور جناب مختار میں یہ گفتگو ہو رہی تھی امام کے بارے میں کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا کہ حضور جلدی تشریف لے چلیے دارالامارہ، جلدی چلیے. کہا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا ہرملہ گرفتار ہو کے آیا ہے. ایک اسے بہتر ہے. چلیے جلدی چلیے، ہرملہ گرفتار ہو کے آیا ہے. اب تو چلے. منہال کا ہاتھ تھم لیا. منہال اب میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو دارالامارہ. اب جب دوبارہ ہمارے امام سے تمہاری ملاقات ہو جائے نا تو اب جو ہونے جا رہا ہے یہ بھی واقعہ انہیں سنا دینا. اب جو ہوگا نا دربار میں یہ بھی انہیں سنا دینا. آئے دربار میں. ہرملہ ہانپتے کانپتے کھڑے تھے، ہانپتے کانپتے کھڑے تھے. اپنے ظلم کی داستان بتائی. اے امیر مختار، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے ترکش سے 3 ایسے تیر چلے جو اپنی فن کا شہپارہ تھے. اے امیر مختار، میرا پہلا تیر میں نے حضرت عباس کے مشکیزے پہ چلایا تھا. میرا دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ چلا تھا، اور میرا تیسرا تیر اس وقت چلا تھا اے امیر مختار جب زخموں سے چور حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے. نہ نیچے گرتے تھے، نہ تلوار چلا رہے تھے، بلکہ زخموں سے اتنے چور تھے کہ گھوڑے پہ جھوم رہے تھے. میں نے جب تیر چلایا تو بر بنائے احتیاط حسین نے تیر، چونکہ میں نے سر کا نشانہ لے کے چلایا تھا تو حسین نے اپنے پیشانی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ اپنے پیشانی پہ رکھ لیا تھا. تو میرا تیر سنسناتا ہوا چلا، حسین کی پیشانی کو پیوست کرتا ہوا. حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا تھا تو حسین زمین پہ گر پڑے. گر گئے زمین پہ حسین، لیکن اپنا ہاتھ اپنی پیشانی سے الگ نہیں کر پائے حسین. کہ اچھا حسین تو نے اے ہرملہ تو نے علی اصغر پہ تیر کیسے چلایا؟ کس وقت تو نے تیر چلایا؟ اور تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے حسین کے 6 مہینے کے بچے پہ تیر چلایا؟ تو سنیے یہ کیسا تیر انداز تھا. اس زمانے کا یہ دستور تھا، اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ فوج میں جب سپاہی بھرتی کیے جاتے تھے تو ان کا کمپٹیشن لیا جاتا تھا. آج بھی کسی نوکری میں جب کوئی بھرتی ہوتا ہے پولیس میں، فوج میں، تو کمپٹیشن کی بنا پہ ہوتا ہے. ایسے نہیں آیا اور بھرتی ہو گیا منہ اٹھا کے. تو کمپٹیشن میں میرٹ میں آنے کے بعد فوجوں میں بھرتی کیا جاتا ہے، پولیس میں بھرتی کیا جاتا ہے. ہرملہ بن کاہل اسدی تیر چلانے والا تیر انداز ماہر سپاہی تھا. اس کا اس زمانے میں ایک خاص دوری پر، بہت دوری پر اگر کوئی تیر چلائے اور اس کا تیر لوہے کی پتلی سی چادر کو پار کر لینا، تیر چھوٹی 8 mm کی چادر کو جب تیر پار کر لیتا تھا تو اس کا تیر جب ایک چادر کو پار کرتا تھا تو وہ 100 تیر اندازوں کے اوپر پلاٹون کمانڈر، ریجمنٹ کا کمانڈر بنایا جاتا تھا. تو ہرملہ بن کاہل اسدی کا تیر 6 لوہے کی چادروں کو پار کر جاتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ہاتھوں میں کتنی طاقت تھی. اس کی جو بو تھی نا کمان، تیر کی کمان، وہ لوہے کی فولادی تھی. جب وہ کھینچ کے تیر چلاتا تھا تو ہرملہ بن کاہل اسدی کا تیر 6 لوہے کی چادروں کو پار کر جاتا تھا. تو وہ ہرملہ کہتا ہے میں نے دوسرا تیر جسے میں اپنی فن کا شہپارہ سمجھتا تھا علی اصغر کے گلے پہ اس وقت چلایا نا. تو بتا کب چلایا؟ تو اس نے اپنے ظلم کی داستان بتائی. حسین میدان میں تشریف لائے، اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپائے ہوئے تھے. ہم سمجھ رہے تھے
اے امیر مختار ہم سمجھ رہے تھے حسین گھبرا گئے ہیں، حسین ڈر گئے ہیں، اب شاید یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، جس کا عباس جیسا بھائی کٹ گیا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا گیا ہو، قاسم ابن حسن اور محمد مارے گئے ہوں، وہ اب اس لمحے پر آ کر بیعت کرے گا، تو وہ ہم نے سمجھا کہ وہ قرآن لا رہے ہیں، بیعت کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اپنی ابا کے دامن میں قرآن لے کے آ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ اونچائی پر پہنچے نا ایک ٹیلے پر، تو اپنی ابا کا دامن ہٹایا تو ہم نے عجیب منظر دیکھا، حسین کا 6 مہینے کا بچہ حسین کی گود میں تھا۔ حسین نے ہماری طرف دیکھ کے کہا، اے دنیا والو، اے فوجیو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا تو دیکھو میں اپنا یہ چھوٹا بچہ جس کی ماں کا دودھ 3 دن سے سوکھ گیا ہے تمہارے سامنے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، تم میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کا اتنا چھوٹا بچہ ہوا ہوگا، دیکھو میں اس بچے کو جلتی زمین پہ لٹا کے اپنا منہ پھیرے لیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے گا، تم خود آؤ، صاحب اولاد ہو تو آؤ، اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دو۔ تو جب حسین منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے تو ہمارے سپاہیوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ ہرملہ کہتا ہے ہمارے فوجیوں میں انقلاب پیدا ہوا، سپاہیوں نے اپنی اپنی لوہے کی ٹوپیاں اتاری، اپنے اپنے ہیلمٹ اتارے، فرات کی طرف دوڑنے لگے تاکہ حسین کے چھوٹے سے بچے کو وہ پانی پلا دیں۔ صاحب اولاد تھے، پانی پلانا چاہتے تھے، ارے حسین نے خطا کی ہے، حسین کے 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا، تو وہ سپاہی جس میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا فوجوں میں، اے امیر مختار، حسین کے 6 مہینے کے بچے نے کربلا کے میدان میں وہ جہاد کیا کہ ہمارے فوجیوں میں، ہمارے سپاہیوں میں تلاطم اور انقلاب برپا ہو گیا۔ ہمارے سپاہی اپنی اپنی ٹوپیاں اتار کے فرات کے کنارے دوڑنے لگے تاکہ حسین کے بچے کو پانی پلایا جائے، لیکن جب حسین واپس پلٹے نا تو اپنے بچے کو اٹھا کے اب چاروں طرف مجمع کو دیکھنے کے بعد کہا، دیکھو تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ کہتا ہوں، اگر تو دیکھو میرا بچہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھائی دیتا ہوں، تم خود اندازہ لگا لو کہ میرا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ یہ کہہ کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے حسین اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دکھایا، اے ایھا الناس، دیکھو میرا بچہ کتنا پیاسا ہے، دیکھو میرا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ ہرملہ کہتا ہے عمر سعد نے مجھے بلایا، عمر سعد نے بلا کے کہا، اے ہرملہ حسین کے کلام کو خطا کر دے، اس لیے کہ ہماری فوجوں میں بغاوت ہو رہی ہے۔ میں نے بربنائے احتیاط، اگرچہ کہ میں بہترین نشانے باز تھا مختار، میں نے احتیاطاً 3 بھال کا تیر استعمال کیا، تاکہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر میرا یہ بھال، میرا یہ نوک تیر کا اگر اپنے مقصد کو نہ پا سکے تو میرا یہ تیر کا یہ نوک میرے مقصد کو پا لے گا، اگر اس لیے یہ 2 تیر میرے خطا ہو جائیں نشانے سے تو میرا تیسرا بھال تیر کا جو ترشول کی شکل کا تھا۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے حسین کے اس وقت جب اپنے بچے کو اٹھا کے وہ میدان میں یہ کہہ کے دکھلا رہا تھا، یو نہاز، دیکھو میرا بچہ 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میں نے وہ تیسرا تیر چلایا۔ اے مختار، میرا سنسناتا ہوا تیر جب چلانا تو حسین نے اپنے بچے کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ جب میرا سنسناتا ہوا تیر چلانا تو اے مختار، حسین نے اپنے بچے کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا تیر چل چکا تھا۔ اے مختار، میرا تیر اتنا تیز اپنے نشانے پر لگا کہ حسین کے بچے کا گلا میرے تیر نے ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد میرا تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، حسین کا چھوٹا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اجرکم علی الحسین، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کہا جناب مختار نے، اب کوہرام مچا، دربار میں کوہرام مچا، رونے کا غل ہوا۔ ظالم نے اپنے ظلم کی داستان بتائی، پھر مظلوم کے اوپر کیا رد عمل ہوا۔ حسین نے وہ تیر توڑا، اپنے جسم میں، اپنے بازو میں جو حسین کے تیر پیوست ہو گیا تھا حسین نکال نہیں پائے، اس لیے کہ وہ 3 بھال کا تیر تھا۔ اگر اب ضروری یہ ہے کہ تیر جس سمت سے گھسا ہے نا ادھر سے نکالا نہیں جا سکتا، ضروری یہ ہے تیر نکالنے کے لیے دوسرا پہلو استعمال کیا جائے۔ طریقہ تو یہ تھا کہ تیر یہاں سے توڑ دیا جائے اور پیٹھ سے تیر کو نکال لیا جائے، لیکن دنیا میں دیکھیں آپ، کسی کا ہاتھ کسی کے بازو تک نہیں پہنچتا،
حسین نے تیر تو توڑ دیا لیکن حسین اپنے پشت سے تیر نکال نہیں پائے، تیر حسین کے جسم میں پیوست رہا۔ حسین کا رد عمل کیا ہوا؟ مظلوم کا رد عمل کیا ہوا کہ حسین نے ابلتے ہوئے خون کو اپنے بیٹے کے اپنے منہ پہ مل لیا، چہرہ سرخ ہوا، داڑھی سرخ ہو گئی حسین کی۔ اللہ اکبر۔ تو مظلوم کے اوپر ظلم کا رد عمل یہ ہوا کہ اب حسین شرمندہ ہوئے۔ اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کے چلا تھا کہ لاؤ میں اسے پانی پلا دیتا ہوں۔ اسی لیے حسین اب شرمندہ ہیں، اس کی ماں کو کیا جواب دیں؟ دیکھیں ظالم کے ظلم سے مظلوم کے اوپر اس کا رد عمل کتنا سنگین ہوا۔ کہا جناب مختار نے اچھا تو اے ہرملا تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو ہی بڑا بھاری تیر انداز ہے، تو ہی تیر چلانا جانتا ہے؟ تیر ہم بھی چلانا جانتے ہیں۔ اچھا یہ بتا تو نے وہ تینوں تیر کتنے فاصلے سے چلائے تھے؟ دربار میں فاصلہ بتلا دیا اتنی دور سے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تیری تیر کمان لے آجیے، تو کربلا لے گیا تھا، وہ تیر کمان لائے گئے، وہی ترکش، وہی کمان اور ایسے ہی تیر۔ دور کھڑا ہو جا، اتنی دور ہرملا کہ جتنی دور تو سمجھتا ہے کہ میرے تیر سے تو محفوظ رہ سکتا ہے، دور کھڑا کر دیا۔ وہ بھی کافی دور کھڑا ہوا، جان بچانی تھی اس کو۔ اس کے بعد جناب مختار ابن عبید ثقفی نے ہرملا کی کمان دی، اسی کے ترکش سے 3 تیر نکالے۔ کہ اچھا دیکھ تو نے پہلا تیر چلایا تھا، اپنے فن کا شہ پارا تھا، ہے نا؟ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیرے فن کا شہ پارا تھا، تو اب یہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، یہ میری فن کا شہ پارا ہے، دیکھ تیر ایسے چلاتے ہیں، میں نے بھی اپنے استاد سے تیر اندازی سیکھی ہے۔ یہ کہہ کے پہلا تیر چلایا، تیر سنسناتا ہوا چلا، ہرملا کی داہنی آنکھ میں پیوست ہوا اور اس کا امپیکٹ تیر کا امپیکٹ، اس کا جھٹکا اتنا قوی تھا کہ ہرملا دھکے کے ساتھ پیچھے پیڑ سے ٹکرا گیا اور وہ تیر اس کی آنکھ میں پیوست ہونے کے بعد پیڑ میں پیوست ہو گیا، اور پیڑ میں پیوست ہو جانے کے بعد ہرملا زمین سے اس کے پیر اٹھ گئے درد کے مارے، اور ہرملا پیڑ کے اندر جھول گیا، لٹک گیا۔ کہ اچھا دیکھ یہ دوسرا تیر میں چلاتا ہوں۔ دوسرا تیر چلایا، بائیں آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ تیسرا تیر چلایا، پیشانی میں پیوست ہوا۔ ہرملا بن کاہل اسدی واصل جہنم ہوا۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اور جب وہ واصل جہنم ہو گیا نا تو پھر اس کی لاش جناب مختار نے جلائی۔ جلانے کے بعد جو راکھ بچی نا، اس راکھ کو کربلا کوفے کی فضاؤں میں بکھرا دیا گیا، اور ایسا عبرتناک اس کا انجام ہوا۔ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ کل کا سورما تھا، کل کا علمدار تھا، کل کا لشکروں کا علمدار تھا، آج اس کا ایسا عبرتناک انجام ہوا، واصل جہنم ہوا۔ اس کی لاش پہ کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ دن گزرتے رہے، گرفتاریاں ہوتی رہیں۔ ایک دن حضور ایک نوجوان جس کا نام تھا جہیم ابن سلیمان، اس کی روٹیوں کی دکان تھی، اس زمانے کی بیکری چلاتا تھا، وہ بیکر تھا، روٹیاں بناتا تھا، اور اس کی بیکری کے بالکل سامنے ایک بڑا عالیشان بنگلہ تھا، محل تھا۔ اس میں
ایک کنیز رہتی تھی صاحب مکان کی، جو جہیم ابن سلیمان کے پاس آ کے ہر روز روٹیاں لے جاتی تھی۔ کنیز بہت خوبصورت تھی، کنیز بہت حسین و جمیل تھی، اور وہ کنیز جہیم ابن سلیمان پہ فریفتہ تھی، عاشق تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے جہیم ابن سلیمان اس سے شادی کر لے۔ جہیم ابن سلیمان غریب آدمی، بیکر، روٹیاں بنانے والا، اس کے پاس کہاں اتنی دولت تھی کہ وہ اس کنیز کو اس کے مالک سے خریدے اور پھر شادی کرے۔ شادی آج کل کی طرح سے نہیں ہوتی تھی جناب، کہ آج کل شادی کرنے کے لیے آپ چلیں، آپ کا اگر لڑکا ہو تو آپ ہو گئے مالا مال، لڑکا آپ نے پیدا کیا ہے، اس کو انجینئر بنایا ہے، اس کو ڈاکٹر بنایا ہے، آپ کہیں گے میاں لڑکی ہے آپ کی تو اتنے دیجئے، ہم نے بڑی خرچ کی ہے اس کی تعلیم پہ رقم، اتنی دولت ہماری صرف ہوئی ہے، اتنا ڈونیشن دیا ہے تب کہیں ڈاکٹر بنا ہے، اب آپ 5 لاکھ روپے دیں تو آپ کی لڑکی سے شادی ہوگی، ہے نا؟ جہیز ہمارے حیدرآباد میں اسے کہتے ہیں گھوڑا جوڑا، 5 لاکھ روپے دو تو شادی ہو۔ صرف یہ کہ لڑکا ہے آپ کا، اور لڑکی اگر آپ کی ہے تو آپ تو مارے گئے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام تو کہتے ہیں لڑکی رحمت ہے، پیغمبر اسلام نے بتایا لڑکی رحمت ہے، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تمہارے گھر تو رحمت پیدا ہوئی ہے۔ آپ پیغمبر اسلام جسے رحمت کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے آپ اسے زحمت بنا رہے ہیں، اپنے عمل سے زحمت بنا رہے ہیں۔ حضور ہماری خواہش نہیں ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ اسے ایک ماروتی کار دے دی جائے جہیز میں، ہماری خواہش نہیں ہے، لڑکا چاہتا ہے تو لڑکا آپ کا زنخواہ ہے، نامرد ہے، اس لیے کہ اسلام تو یہ بتلاتا ہے کہ لڑکی باپ کے لیے رحمت ہے، آپ زحمت بنا رہے ہیں۔ آپ کا لڑکا مہر دے کے شادی کرے تو وہ ہے اسلام، اور آپ اسی سے الٹا مانگ رہے کیا ملے گا؟ ماروتی کار چاہتا ہے لڑکا، تو حضور مہر دے کے شادی کی جاتی ہے اسلام میں، یہ نہیں کہ باپ سے پوچھا جائے کتنا ملے گا جہیز۔ یاد رکھیے، آپ اپنے عمل سے آج باپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں، لڑکی کے باپ کو۔ پیغمبر نے جسے رحمت کہا، آپ زحمت بنا رہے ہیں اپنے عمل سے، تو آپ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کیوں ظلم کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے؟ ہم نہیں چاہتے حضور، ہمارا لڑکا ماروتی چاہتا ہے، تو اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کے کرتوتوں سے غافل ہے؟ ایسا نہیں ہے، لا یحب اللہ الظالمون، اللہ تو ظلم کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتا۔ تو حضور جہیم ابن سلیمان، اس کے پاس بیکر، روٹیاں بنانے والا، اتنی دولت نہ تھی کہ وہ اس کنیز کو اس کے آقا سے خرید کے نکاح کر سکے، مہر میں دینے کے لیے دولت نہیں تھی۔ ایک دن وہ کنیز جو نہایت خوبصورت تھی، جو نہایت حسین و جمیل تھی، آ کے اس نے بہت ساری روٹیاں خریدیں، اتنی ساری روٹیاں، ہر روز وہ اتنی روٹیاں لے جاتی تھی، آج وہ اتنی روٹیاں لے گئی۔ تو جہیم ابن سلیمان نے سوچا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی دعوت ہو، آج مہمان آ رہے ہوں، اس لیے یہ زیادہ روٹیاں خرید کے لے گئی ہے۔ دوسرے دن وہ لڑکی پھر آئی اور اس نے پھر اتنی روٹیاں خریدی۔ تو جہیم ابن سلیمان نے سوچا یہ لڑکی چونکہ میرے اوپر عاشق ہے نا، فریفتہ ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ بزنس ہو، منافع ملے، اس لیے یہ زیادہ روٹیاں لے گئی ہوگی۔ تیسرے دن وہ لڑکی پھر آئی اور پھر اس نے اتنی روٹیاں خریدی۔ تو جہیم ابن سلیمان کو شک ہوا، اس نے پوچھا اے بی بی، اتنی روٹیاں تو ہر روز 3 دن سے لے جا رہی ہے، یہ کس کے لیے لیے جا رہی ہے؟ تو جہیم ابن سلیمان نے
اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اے بی بی یہ بتا اتنی روٹیاں تو کیوں لے جا رہی ہے؟ وہ لڑکی مسکرائی. اے جہیم اگر تو نے ہاتھ میرا تھاما ہے تو زندگی بھر کے لیے تھام لے تاکہ میں تجھے ایک بات بتاؤں. جہیم نے گھبرا کے ہاتھ چھوڑ دیا. درود پڑے محمد و آل محمد. ہاتھ چھوڑ دیا گھبرا کے. زندگی بھر کے لیے ہاتھ تھامے تو بتاؤں کہاں تھام سکتا تھا؟ غریب آدمی, مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ہاتھ گھبرا کے چھوڑ دیے. اس نے کہا نہیں ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں, تھاما رہے پکڑا رہے میرا ہاتھ. میں ایک ترکیب تجھے بتاتی ہوں, اگر تجھے اتنی دولت مل جائے, ہاتھ تھام لے میرا, اگر تجھے اتنی دولت مل جائے کہ تو مجھے میرے آقا سے خرید لے, میرا مہر بھی دے دے, تو کیا تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو جہیم نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے, اتنی حسین و جمیل ہے, کون کم بخت ہے, کون بدبخت ہے جو تجھ سے شادی نہ کرے؟ اچھا تو سن اے جہیم, میرے مالک نے, میرے آقا نے 40 کربلا کے سرغنے اپنے گھر میں چھپا لیے ہیں. وہ گھر میں ہیں, اسی لیے میں اتنی روٹی لے جا رہی ہوں. تو ایک کام کر, دکان دوڑتا ہوا جا, مختار کے پاس پہنچ جا, اس بات کی مخبری کر دے کہ 40 کربلا کے سرغنے میرے گھر میں چھپے ہیں, میرے آقا نے چھپائے ہیں. تو اتنی دولت مانگ لے کہ جس سے تو میرے آقا سے مجھے خرید لے اور میرا مہر بھی دے دے. کہا بی بی بس شکریہ تیرا. دکان اس نے بند کی. چھوڑو یہ بزنس. آپ دوڑتا ہوا, درود پڑے محمد و آل محمد. دوڑتا ہوا پہنچا دارالامارہ. آداب دربار سے واقف نہیں تھا, کس طریقے سے بادشاہ کو ایڈریس کرنا چاہیے, دربار میں کیسے جانا چاہیے. دیہاتی لڑکا, بیکر, روٹیاں بنانے والا, وہ کیا جانے ڈسپلن, وہ کیا جانے آداب دربار. اس نے چیخ کے کہا حضرت مختار سلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا کون ہے یہ؟ بھائی وہ اس نے وہیں سے کہا, دروازے سے کہا علی جناب مختار یہ بتائیں اگر آپ کو میں ایک بہترین اطلاع دوں تو آپ مجھے کتنی دولت دیجیے گا؟ مسکرائے جناب مختار. کہا بھائی پاس تو آ جا, نزدیک آ. بجا کیا مخبری, کیا اطلاع دے گا؟ تجھے کتنی دولت چاہیے, کتنی دولت تجھے چاہیے یہ بتا. کہا مجھے اتنی دولت چاہیے کہ میں ایک کنیز کو اس کے آقا سے خرید کے مہر دے کے اس سے شادی کر سکوں. کہا عبداللہ ابن کامل, ابو امرو کسان کی طرف دیکھا, چیف سیکرٹری کی طرف دیکھا جناب مختار نے. ابو امرو کسان ادھر آؤ, پہلے سے اتنی دولت دے دو, مقصد نیک ہے اس کا مقصد نیک ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, پہلے اتنی دولت دے دو کہ وہ کنیز سے شادی کر لے. کہا پیسے نہیں لوں گا, پیسے میں مجھے نہیں چاہیے آپ کی ایسی دولت, پہلے میں اطلاع دوں گا پھر مال لوں گا. تو مسکرائے کہ اچھا نزدیک آ جا, بتا کیا اطلاع. کہا میری دکان فلاں محلے میں ہے, میں روٹیاں بناتا ہوں, تو میرے مکان کے سامنے میرے دکان کے سامنے ایک عالیشان مکان ہے, اس مکان میں ایک بڑی خوبصورت کنیز ہے فلاں نام کی, وہ مجھ پر بڑی عاشق ہے, اس نے مجھے یہ مخبری کی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے اتنی دولت لے لوں, وہ 40 آدمیوں کی میں مخبری کر دوں. کہا اچھا دے دیے دینار و درہم, اسے اتنے زیادہ دیے جناب مختار نے کہ اس کا مقصد پورا ہو سکتا تھا. عبداللہ ابن کامل انصاری کی طرف گھوم کے کہا سنا تم نے جہیم ابن سلیمان نے کیا اطلاع؟ کہا حضور سن لیا میں نے. کہا بسم اللہ. اب جناب عبداللہ ابن کامل انصاری ایک چھوٹا سا سپاہیوں کا دستہ لے کر جہیم ابن سلیمان کی دکان کے سامنے والے مکان میں داخل ہو گئے. تمام مکان کی تلاشی لے لی گئی جناب, پورا مکان بار بار تلاش کیا گیا, لیکن 40 تو کیا ایک کا بھی پتہ نہیں چلا. ناراض ہوئے. جہیم ابن سلیمان کی طرف دیکھا, پولیس کا وقت برباد کرتا ہے, مسخری کرتا ہے, جھوٹی اطلاع دیتا ہے, بتا کہاں ہے 40, ایک بھی نہیں دکھائی دیا. جہیم ابن سلیمان گھبرایا, اس نے کنیز کی طرف دیکھا, کنیز دیکھا, اشارہ کر دیا, پھر تلاشی لی گئی. بہت وقت ضائع ہوا, کہیں پتہ نہیں چلا. پھر جہیم سے سوال کیا گیا,
پھر جہیم گھبرا کے کنیز کی طرف دیکھا جہیم نے، تو کنیز نے پھر آنکھوں کے اشارے سے ایک طرف کو اشارہ کیا، یوں یوں پیر بھی بجا دیے اس نے، تو وہاں قالین بچھا ہوا تھا. تو عبداللہ ابن کامل انصاری پولیس کے بڑے افسر تھے، سمجھدار تھے، ہٹاؤ قالین. قالین ہٹایا گیا، ایک چھوٹا سا پتھر تھا، ہٹایا گیا، سرداب نظر آیا، تہ خانہ نظر آیا، اور اتنا تنگ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی نیچے کو اتر سکتا تھا. یہ ایسا سنگین موقع ہے، یہ ایسا پرخطر اور خطرناک موقع ہے. 40 اندر بند ہیں، چھپے ہیں، اور ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی آدمی اتر سکتا ہے، وہ بھی پیروں کے بل، اور 40 چھپے ہیں. اپنی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع آج بھی پولیس کی زندگی میں آتے ہیں. میری زندگی میں تو کئی بار آئے. آپ حضرات کے لیے عرض کر دوں، جب ایسے پرخطر موقع آتے ہیں نا، ہمارے پاس نکسل وادیوں کا بڑا زور ہے. اتفاق کی بات ہے، جہاں بہت زیادہ نکسل وادی ہیں آندھرا پردیش میں، اسی ضلع میں میری پوسٹنگ کر دی گئی ہے. عجیب بات ہے کہ جہاں کسی پوسٹ کر دیا جائے تو وہ سیاسی بیمار ہو جاتا ہے. اگر کسی کی پوسٹنگ کر دی جائے اس ضلع میں تو وہ سیاسی بیمار ہو جاتا ہے. 2 سال چھٹیاں لگا کے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ ضلع میں نوکری کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ ڈر، خوف، موت کا ڈر، کہیں ایسا نہ ہو انکاؤنٹر میں گولی ایک ہمیں لگ جائے. تو ہماری پوسٹنگ ایسے ہی ضلع میں ہے، اس کا نام ہے عادل آباد. 300 کلومیٹر کی دوری حیدرآباد سے میری پوسٹنگ وہیں ہے. اور بہت میری زندگی میں ایسے موقع آئے جیسے آج عبداللہ ابن کامل انصاری کی زندگی میں موقع آیا ہے. تو ہوتا کیا ہے جب ایسا موقع آ جائے نا، تو اب میں پولیس کا افسر ہوں تو میں تو جاؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے. میں اپنے ماتے سے کہوں گا میاں ذرا دیکھو اندر، تم جاؤ پتا کر کے آؤ کیا ہے. مان لیجیے ایس پی صاحب ہوں تو وہ کہیں گے، وہ ڈی ایس پی صاحب نقوی صاحب چلیے آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پتا کیجئے کیا ہے. اب ڈی ایس پی نقوی صاحب ہے نا، ادھر دیکھیں گے سرکل انسپیکٹر نظر آیا، مسٹر ریڈی آپ جاؤ ذرا پتا کرو، صاحب سنا نہیں تم نے صاحب نے کیا کہا ایس پی صاحب نے، جاؤ پتا کرو کیا ہے. اب وہ ادھر اپنی طرف کو ادھر کو گھومیں گے. ایک سب انسپیکٹر کھڑا تھا، راؤ صاحب چاہیے دیکھیے وہاں، صاحب سنا نہیں تم نے صاحب نے کیا کہا، جاؤ دیکھو. اب راؤ صاحب ادھر گھومے، ہیڈ کانسٹیبل کھڑا تھا کہ فلاں لنگیا تم نے سنا نہیں صاحب نے کیا کہا، جاؤ پتا کرو. تو ہیڈ کانسٹیبل ادھر گھومے گا، ایک کانسٹیبل کھڑا تھا، میں دوڑو سنا نہیں تم نے کیا کہا. تو یہ سپاہی ہے جناب، یہ کسے کہے؟ آخری آ گیا اسٹیج، سپاہی کانسٹیبل. لیکن یہ بھی سپاہی، یہ پولیس ہے جناب. یہ ادھر کو گھومے گا، اس نے جو ابھی ریکروٹ ہوا نا اس سے کہے گا یہ سینئر ہے اپنے جونیئر سے، میں سنا نہیں تو دیکھ پتا کر کے آئے. تو یہ موقع ہر پولیس افسر کی زندگی میں آتا ہے، آج جو جناب عبداللہ کی زندگی میں آیا ہے. لیکن اللہ اکبر، وہ ایسا سپاہی مختار کا، اس نے کہا ہٹو سب پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں کیا ہوں. تو سرداب میں ایک ایک قدم ڈال کے آہستہ سے جب نیچے پہنچے نا تو ایک ہال نظر آیا، بڑا ہال تھا، اور اس میں 40 سرغنے کونے میں سہمے ہوئے ڈرے ہوئے کھڑے تھے. اب جیسے ہی جناب عبداللہ داخل ہوئے نا، جیسے ہی نیچے اتر گئے وہ 40 دوڑتے ہوئے آئے، قدموں سے لپٹ گئے. حضور حضور یہ موقع میری زندگی میں بہت بار آیا ہے. اب جو جناب عبداللہ کی زندگی میں آیا نا تو میری زندگی میں بہت بار آیا ہے یہ موقع. حضور تفسیہ کر لیجئے، کچھ لے لیجئے، تفسیہ کر لیجئے، یہیں کمپاؤنڈنگ آف آفینس یہیں کر لیجئے. درود پڑھے محمد والے محمد. ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، ابھی کوئی جانتا نہیں ہے، سب اوپر ہیں، آپ اور ہم ہیں. اوپر چلے جائیے، کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں ہے، ہم سے لے لیجئے مال، رشوت. کتنی؟ کہ اچھا مسکرائے جناب عبداللہ، اچھا مال دے رہے ہو، کتنا ملے گا بتاؤ جلدی بتاؤ، کتنے پہ تفصیل طے ہوگا بتاؤ جلدی کتنا ملے گا. کہا ایک ایک غلام، ایک ایک تلوار اور 1000 دینار آپ کو دیں گے. ایک تلوار، ایک غلام، 1000 دینار. اتنا ملے گا یار، یہ تو اچھا ٹھیک ہے، اتنا ملے گا تو سوچنا پڑے گا، بہت مال مل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد مسکرا کے کہا سنو سنو،
جتنا تم مجھے دینے کے لیے تیار ہو نا رشوت، اس سے زیادہ اگر تمہاری مخبری کرنے کے لیے کوئی مجھ سے مانگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ درود پڑھیں محمد۔ عالی جناب کاظم بھائی صاحب، یہ صاحب تو پانی پلائے جا رہے ہیں، میں پیے جا رہا ہوں، تو میں نے بتایا نا رکوں گا نہیں، آپ حضرات تھک جائیں گے، یا تو انہیں روکیے یا پھر آپ تیار ہو جائیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں سپاہی آدمی ہوں جناب، میں تھکتا نہیں، اگر آپ کہیں گے میں صبح تک بولتا ہی رہوں گا، صبح تک بولتا رہوں گا۔ اور یہ حضور یہ کوئی خود شناسائی اپنی تعریف نہیں ہے، میں نے پٹنہ میں 8 گھنٹے کی تقریر کی ہے۔ پٹنہ بہار کی کیپٹل سٹی، میں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے مجھے بلایا مختار نامہ، تو جو بانیان مجلس تھے نا وہ سب کے سب پولیس والے تھے، اتفاق کی بات، سب کے سب، وہ ایک انجمن تھی پوری پولیس والوں کی، اور اس کا صدر تھا ایک ڈی ایس پی، اور انہوں نے کہا حضور، بڑی اچھی بات بتائی انہوں نے، سنیے آپ حضرات بہت کچھ ہوں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا حضور، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مظفر پور میں 5.25 گھنٹے کی تقریر کی۔ اب ہم نے مجلس 5.25 گھنٹے کی مظفر پور میں پڑھی تھی۔ کہا مگر یہ پٹنہ ہے جناب، تو کہا کیا بات ہے اس میں، کیا خاص بات ہے پٹنہ کی؟ کہا یہاں پہ مجلس میں وہ مجھے بریف کر رہے تھے کہ حضور آپ بھی پولیس والے، میں بھی پولیس والا، ایسا نہ ہو کہ بے عزتی ہو جائے ہماری، اس لیے آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ پٹنہ کے مومنین 1 گھنٹے سے زیادہ سنتے ہی نہیں۔ اور کہا انہوں نے اپنے دلیل میں، میر انیس میر آئے، میر انیس میر جیسا آدمی آیا، اور یہ لوگ 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے سننے کے عادی نہیں۔ دوسری چیز مولانا یہ ہے، دوسری چیز کہ آپ برا نہ مانیں، مجلس پڑھ لیں آپ پوری۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کتنا ہی چلائیں، کتنا ہی چیخیں، مصائب میں یہ لوگ گریہ نہیں کرتے، روتے نہیں بالکل۔ اور اسی وجہ سے مولانا، اسی وجہ سے ہندوستان کے تمام علماء اور ذاکرین نے متفقہ طور پہ یہ طے کر دیا کہ یہاں پٹنہ میں شمر کی ہڈی گڑی ہے، اسی لیے یہ گریہ نہیں کرتے۔ تو چلیے مجلس شروع ہوئی، تو مسئلہ چھٹیوں کا تھا نا، تو میں کہیں بھی 3 دن سے زیادہ جاتا نہیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ چھٹی نہیں ملتی۔ تو 3 دن میں مجلس کیسے ہوتی ہے سنیے آپ حضرات، کہ جمعے کے دن شام میں پہنچے، ایک مجلس ہو گئی، دوسرے دن سیکنڈ سیٹرڈے 2 مجلس ہیں صبح اور شام، تیسرے دن اتوار ہے 2 مجلس ہیں۔ تو پہلی مجلس ماشاءاللہ سے 3-3.5 گھنٹے کی ہوئی، دوسرے دن 2 مجلسیں 3-3 گھنٹے کی ہوئی۔ اب جب تیسرا دن آیا نا، تو صبح کی مجلس میں نے یہ بات بتا دی کہ بھائی آپ کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ سننے کے لیے مجلس تیار ہیں؟ کہا ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور مجلس 8 گھنٹے کی ہوئی۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کمال تھا، کوئی بھائی یہ نہ سوچے کہ یہ میرا کمال تھا، خدا کی قسم یہ میرا کمال نہیں، نہ یہ سننے والوں کا کمال، نہ تقریر کرنے والے کا، یہ کمال تو اس کا تھا کہ جس نے اپنی زندگی صرف اس بات کے لیے رکھ دی، جس کا مقصد حیات صرف یہ تھا کہ میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا، جس کا مقصد حیات انتقام لینا تھا، اس کا تذکرہ تھا، اسی لیے تو اتنی دیر بیٹھ کے سنے۔ بمبئی کے بارے میں بھی سنا میں نے، 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے نہیں۔
آج سے 4 سال پہلے کسی صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ بتایا حضور آپ کو بمبئی آنا ہے مختار نامہ پڑھنے کے لیے. میں نے کہا پڑھوں گا. کہا مگر صاحب یہاں کی 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس ہو نہیں سکتی. میں نے کہا مجھے معاف فرمائیں آپ کہ 2 گھنٹے سے کم تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. تو بات ٹال دی. میں نے بھی وہ بات ان کے بھی سمجھ میں آئی کہ ہو نہیں سکتا. لیکن کیا کہنا ان بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے اب مجلس منعقد کی مختار نامے کے نام سے, کہ اللہ ان کے توفیقات میں اور بھی اضافہ کرے, کہ جنہوں نے مجلسوں ان مختار نامے کا اہتمام کیا ہے. وہ نام میں بتا دیتا ہوں ان کے, آپ ان کے حق میں دعا کریں میرے ساتھ کہ جنہوں نے اس مختار نامے کا اہتمام کیا. دیکھیے کسی فنکشن کو آرگنائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں. مولانا کچھ لیتے ہی نہیں, اپنے خرچے سے آتے ہیں, خرچے سے چلے جاتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن کسی کو آرگنائز کرنے میں جو پیسہ ہے, جو محنت لگتی ہے نا, وہ میں جانتا ہوں, وہ حضرات جانتے ہیں جو کوئی عمل آتے ہوں گے یا فنکشن کرتے ہوں گے. بڑی زحمتیں ہیں, بڑی محنت ہیں, بڑا دولت کا سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے. کہاں ہی جا کے ایک مجلس کا انتظام کیا جا سکتا ہے. وہ بھی لوگ جنہوں نے اپنے ایک بیٹے کی قربانی کے مجلسوں کا ذکر امام حسین کا کیا, تو اپنے طریقے سے لوگ اہتمام کرتے ہیں, سلسلہ آگے بڑھے. یہ کہ میں نام لیتا ہوں. سب سے پہلے تو میرے دوست اعظم علی صاحب کا شکریہ ادا کروں میں کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ مجلس منعقد ہو سکی. انہوں نے یہاں ٹرنکل اپنے بھائی امیر بھائی صاحب سے بات چیت کی اور انہوں نے ان مجلسوں کا اہتمام کیا. ان 3 حضرات کے نام مجھے سماعت فرمائیں. آپ دعا کریں ان کے رحمت کہ جناب ایسا اجر عظیم دنیا میں انہیں عطا کریں کہ دنیا دیکھ مجلسوں کا اہتمام کرنے سے کیا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. حاجی محمد علی بھائی مجلس میں سے ایک ہیں. دوسرے ہیں حاجی امیر علی بھائی لکھانی, جس کاظم صاحب نے فون پہ کانٹیکٹ کیا تھا کہ مولانا کے مجلسوں کا مومنین کھلے. تیسرے ہیں معصوم بھائی صاحب. انہوں ہیں اور کتنے آدمیوں نے, یہ تو بظاہر بانیان مجلس نہ معلوم کہ اپنے لڑکوں نے بھی تو محنت, ان کی دوستوں نے بھی تو محنتیں کی ہیں. اور سب کے بعد آپ حضرات کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اتنی دنوں تک, اتنی دیر تک آپ میری سما خراشی برداشت کرتے رہے. میں 2 گھنٹے بولتا رہا, آپ بیٹھ کے زحمتیں برداشت کرتے. نہ معلوم کہاں سے آئے ہوں گے آپ, نہ معلوم کتنی دور سے آئے ہوں گے آپ. لیکن ایک واقعہ سن لیجئے کہ جو نیکی کی راہ میں قدم اٹھیں گے نا تو اس کا بڑا اجر آپ کو ملے گا. جو نیکی کی راہ میں قدم اٹھتے ہیں تو اجر اس کا بہت عظیم ملتا ہے. نہ معلوم اللہ آپ کو کیا دے دیں, نہ معلوم جناب سیدہ اس کا کیا اجر آپ کو عطا کر دیں. آپ بظاہر نہیں جانتے, لیکن اتنا اجر عظیم اس دنیا میں آپ کو ملے گا کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہو سکتی. بات سن لیجئے کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جب آخری دور میں لڑنے کے لیے چلے نا, موصل روانہ ہوئے ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے نا, تو جناب مختار ابن عبید ثقفی ڈائس پر کھڑے تھے اور فوجیں سامنے سے گزر رہی تھیں. سب سے پہلا دستہ گزرا جس میں جانوروں کا چارہ تھا, جانوروں کی پشت پہ جانوروں کا چارہ لدا ہوا تھا. دوسرا دستہ گزرا, خیمے تھے. تیسرا دستہ گزرا, محافظ تھے. چوتھا دستہ, پانچواں, چھٹا پلاٹون گزر رہے ہیں. تو جب جناب ابراہیم کا دستہ گزرا نا تو ڈائس سے جناب مختار کود پڑے اور جناب ابراہیم کے ساتھ پیدل چلنے لگے. جناب ابراہیم نے کہا حضور آپ والی و وارث کوفہ ہیں, آپ امیر ہیں, آپ یا تو سواری پہ بیٹھ جائیں یا پھر واپس ڈائس پر لوٹ جائیں. لیکن جناب ابراہیم کے گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے, جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے جناب مختار بڑی دور تک پیدل چلتے رہے. 10-12 کلومیٹر چلنے کے بعد جب مجبور کیا جناب مختار کو, ابراہیم نے کہا کہ یا تو میں گھوڑے سے کود پڑوں گا یا آپ پھر سواری پہ ہو جائیے. تب جناب مختار نے عجیب جملہ کہا دوستو
کہا اے ابراہیم، تم نیکی کی راہ میں چل رہے ہو، تم ایک نیک کام کے لیے چل رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں اتنا پیدل چلوں کہ میرے پیروں پہ ورم آ جائے، تاکہ میرے پیروں پہ ورم آ جائے، میرے جسم پہ اتنی دھول جمے کہ اس کا اجر عظیم مجھے جناب سیدہ دیں۔ تو مجلس میں جب آپ چل کے آتے ہیں نا تو یہ بیکار جانے والی بات نہیں ہے، اس کا ایک اجر عظیم ہے جو جناب سیدہ انشاءاللہ آپ کو عطا کریں گی۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے دنوں تک میری سما خراشی برداشت کرتے رہے، مجھے سنتے رہے۔ انشاءاللہ میں تو آپ کو کیا دے سکتا ہوں، کچھ نہیں دے پایا میں آپ کو، میں نے حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنے کا ہوتا تھا۔ بہرحال اتنا تو ضرور ہے کہ جتنی دیر آپ میری مجلس میں بیٹھے رہے، اگر مجھ سے آپ کو کچھ نہیں ملا، میں بکواس کرتا رہا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا مجھ سے، تو 2 گھنٹے تو آپ فرش عزا پہ بیٹھے۔ سب سے پہلے فرش عزا پہ بیٹھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، پھر یہ 2 گھنٹے آپ یہاں بیٹھ کے میری تقریر سنتے رہے۔ اتنی 2 گھنٹوں میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو 2 گھنٹوں تک آپ گناہ سے بچے رہے۔ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ایسے گزرے آپ کے کہ ان 2 گھنٹوں میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو بھی آپ کو ثواب ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ حضور علی، اب جناب مختار ابن عبید ثقفی کا تاریخ جنگ کا ایک بہترین پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے جناب کہ جب تک کچھ ملے گا نہیں آواز نکلے گی نہیں۔ کہ حضور جس وقت جناب مختار کی حکومت کوفے میں مضبوط ہو گئی نا، تو مکہ میں حکومت تھی عبداللہ ابن زبیر کی۔ عبداللہ ابن زبیر یہ بخوبی جانتے تھے کہ مختار محمد حنفیہ کے شاگرد ہیں، تو کوفے کی حکومت کو ہتھیانے کا، کوفے کی حکومت کو بنا کسی محنت کے حاصل کر لینے کا ایک عجیب و غریب طریقہ انہوں نے نکالا۔ گئے محمد حنفیہ کے پاس، جھگڑا کیا کہ حضور وہ جانماز، وہ مصلی جو پیغمبر اسلام کا آپ کے پاس ہے نا، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، اس لیے کہ میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، اور وہ جائے نماز پیغمبر اسلام کی میرے پاس ہونا چاہیے، مجھے دے دیجئے۔ انکار کیا۔ وہ پیغمبر اسلام نے، میرے جد تھے وہ، انہوں نے یہ مصلی مجھے تحفے میں دیا تھا، یہ میرا ہے نہیں، پیغمبر کا ہر مال مسلمانوں کا مال، تو باپ کی جاگیر ہے، جو بھی خلیفہ بنے پیغمبر کا مال لوٹ لے۔ باغ فدق لوٹ لیا تھا نا، اسی وجہ سے مصلی دے دو۔ اور دوسری بات، اے محمد حنفیہ، آپ ایک خط لکھیں آپ کے شاگرد کے نام مختار کے لیے، کہ جب آپ کا خط اس کو ملے، وہ کوفے کی حکومت، سلطنت، دولت سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے، اور یہ خط جو لے کے جا رہا ہے نا میرا، آپ کا جو خط لے کے جائے گا، وہ کوفے کی حکومت اس کے حوالے کر دیں، لہذا آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ آپ کا خط لے کے میرا قاصد
کوفہ جائے, کوفے کی حکومت لے لے, مختار آپ سے ملنے کے لیے یہاں نہیں آ جاتے. اور جناب محمد حنفیہ کو خانہ کعبہ کے صحن میں ایک خیمہ لگا کے, خیمہ نصب کر کے نظر بند کر دیا گیا. لوگ آپ سے آ کے مل تو سکتے ہیں, ملاقات تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں نہیں جا پائیں گے. اس وقت تک آپ ایک خط لکھیں, مجبوراً زبردستی خط لکھوایا گیا کہ مختار یہ خط تمہارے استاد